عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وزينه بصفة الخلوص والإحسان، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة والقرآن. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا ہے مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے لیے دین کو خالص رکھے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ یہی مضبوط دین ہے۔ انسان اس دنیا آب و گل میں بھیجا گیا، وہ ظالم تھا تو عادل بھی تھا، وہ جاہل تھا تو عالم بھی تھا۔ انسان کی تخلیق کچھ عجیب ڈھنگ سے ہوئی۔ خالق کائنات نے اس میں گوناگون خصلتیں رکھ دی۔ اگر خدا کا انکار پر اتر آئے تو فرعون شداد بن گیا، اور اگر اطاعت پر اتر آئے تو فرشتوں سے بھی بازی لے گیا۔ آپ اپنے ماحول پر نظر ڈالیں گے تو قدم قدم پر خالق کائنات کی عجوبہ کاریاں پر تعجب میں ڈال دیں گی۔ انسان کس طرح اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اور کس طرح نہیں۔ قرآن مجید میں اس سلسلہ میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن اگر اس کا خلاصہ چند الفاظ میں ادا کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر دل سے عمل کرتا ہے تو وہ رضا الہی کا مستحق ہے، اور اگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتا ہے یا کرتا ہے لیکن دل سے عمل نہیں کرتا ہے بلکہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اسے خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح دال بے نمک بیکار ہوتی ہے، چاہے اسے کتنی اچھی طرح پکایا جائے، اسی طرح انسان کا عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے اگر وہ خلوص کے ساتھ نہ کیا جائے۔ آپ سینکڑوں روزے رکھ جائے، لاکھوں رکعات نماز پڑھ لے، اپنا تمام مال غریبوں پر تقسیم کر دے، ہر سال حج کر لے، مگر آپ کے دل میں اخلاص نہ ہو، تمام کام دکھاوے کے لیے کرتے ہو، اپنے کو مولوی، حافظ، حاجی، نمازی اور شریف آدمی کہلانے کے لیے کرتے ہو تو یقین رکھیں ہمارے اور آپ کی اعمال آخرت میں ہرگز مقبول نہ ہوں گے۔ آپ کی 2 رکعت نماز اگر اخلاص سے پڑھی گئی تو اس عابد کی لاکھوں رکعتوں سے افضل ہوگی جو کہ دکھاوے کے لیے پڑھی گئی ہو۔ آپ 1 پیسہ کسی محتاج کو دیتے ہو، خلوص قلب سے ہو، اس امیر کی دولت پر بھاری ہوگا جو لاکھ روپے اپنی شہرت کے لیے بانٹ دے۔ الغرض میرے بھائیوں، یاد رکھو اخلاص واصل کا جو ہر جگہ چلتا ہے۔ یقین رکھیں شہرت کی غرض سے کوئی کام کرنا انسان کو وقتی شہرت تو بخشتا ہے مگر دعامی کامیابی اس سے حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ہم دعامی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ خلوص دل سے دین کا کام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور جميع حاضرین کو اخلاص کی توفیق دے اور ایمان پر قائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔